آمن الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے دوران ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پڑھا تھا۔ ان آخری دو آیات کے متعلق ہم نے 3 باتیں چلے غور سے ذہن میں رکھنی ہیں، پھر ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور وہ فرشتہ 2 نور میرے پاس لے کے آیا ہے۔ کون سے ان 2 نوروں میں سے ایک نور کون سا تھا؟ سورۃ الفاتحہ، ماشاءاللہ، اور دوسرا نور یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یعنی اس کا مطلب ہم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن سارے کا سارا اللہ نے اس کو نور قرار دیا سورۃ المائدہ میں۔ جب یہ سارے کا سارا نور ہے تو اس سارے نور میں سے 2 خاص چیزوں کو نور قرار دینا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفاتحہ میں اس لیے ان دونوں باتوں کو ملا رہا ہوں تاکہ ہمیں ذہن میں بٹھانے کے لیے آسان ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا، اور ان 2 سورتوں کے ان 2 آیات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی آخر میں ہم ترجمہ اس کا پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ بھی ساری ایسی ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ دعا کی کس قدر اہمیت ہے۔ ان دونوں جو سورۃ الفاتحہ اور ان 2 آیات میں کثرت سے دعائیں شامل ہیں، یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو کتنا پسند ہے دعا مانگنا۔ اور تیسری بات، کتنی باتیں ہوں گی؟ 2 باتیں۔ ایک یہ نور ہے، دوسرا اس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی پریشانی، غم، تکلیف، اور یہ پریشانی، غم، تکلیف، مشکل، مشقت یہ ایسی چیز ہے اس سے کوئی بندہ بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر قدم پہ زندگی میں ایسا نہ ایسا مرحلہ ضرور آ جاتا ہے، جب آئے آسان سا کام ہے، آپ اس صورت کی طرف پلٹ آئیں۔ تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ ان 2 آیات کو رات سونے سے پڑھ لے، یہ 2 آیات اس کو کافی، یہ ہے کافی۔ اب اگر میں آپ سب سے کہوں نا کہ کافی کا ترجمہ کرو تو یقیناً آپ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرو کہ کافی کا کیا مطلب ہے۔ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اور چوتھی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 3 دن مسلسل یہ آیات پڑھتا رہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ورنہ یہ حدیث سورۃ البقرہ کے بارے میں پوری، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان نہیں آتا۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، اتنے بڑے اور مشکل پیکج کے ساتھ ایک چھوٹا سا آسان پیکج بھی دیا کہ یہ 2 آیات جو پڑھ لے وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مطلب حسد سے بچیں گے، جادو نہیں ہوگا، بڑی تکالیف سے بچ جائیں گے، بڑے دشمنوں کے خوف سے بچ جائیں گے۔ یہ 4 باتیں یاد رہیں گی، پھر میں یاد کروا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اترنے والا خاص نور ہے، اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو رات سونے سے پہلے اس کو پڑھے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، اور جو 3 دن مسلسل ان کو پڑھتا رہے وہاں سے شیطان، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں سے شیطان بھاگ جائے گا سارے شر کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ساری خیر وہاں داخل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اور بما انزل الیہ جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، من ربی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ساتھ کون ایمان لائے؟ مومن بھی ایمان لائے۔
کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب کے سب ایمان لاتے ہیں، مومن بھی اور رسول بھی، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور سب رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور سارے کہنے لگے ہم نے سنا اس قرآن کو، اس اسلام کو، محمد کریم کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے کے بعد فوراً ہم نے کیا کیا؟ اطاعت کی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اسلام بندے کو اس لیے سنواتا تاکہ وہ کیا کرے؟ عمل کرے۔ اگر سن کے عمل نہیں ہے نا تو سمجھو مقصد فوت ہو گیا۔ کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے آپ کی طرف بڑھنا ہے۔ میں اس آیت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، یہ دو آیتوں کا ہم خلاصہ پڑھ لیں پھر ہم ان کو تھوڑی سی تفصیل سے بھی پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت، اب آپ میری طرف توجہ کریں۔ فرمایا آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو آسمان سے ان کے رب کی طرف نازل ہوئی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ مومن بھی ایمان لائے۔ پہلی بات ختم۔ اور سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ چار چیزیں ایمان والی بیان ہوئی۔ اب میں ان دونوں چیزوں کا تعلق جوڑے جاؤں۔ ہم نے ان آیات کو پڑھنے سے پہلے کتنی باتیں پڑھی؟ چار، کہ یہ نور ہے، اس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے اور رات کو سونے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایمان والوں میں بھی چار باتیں ہیں کہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر، اور آگے کہا کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں، سب انبیاء کو مانتے ہیں، اور آخر میں کہنے لگے سارے مومن کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ جی اب ہمیں آپ معاف فرمائیں، اور یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہی تو آنا ہے، ہم اور کدھر جائیں؟ اگر آپ کی بات نہیں ماننی تو ہم جائیں گے کدھر؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی اس کی طاقت میں ہوتی ہے۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا نہیں جاتا، اس کے بس میں ہوتا ہے بس اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ لہا ما کسبت کا مطلب جو اس نے اچھا کمایا وہ اس کے لیے، وعلیہا ما اکتسبت کا مطلب ہے جو اس نے برا کمایا اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ جو اچھا کرے گا وہ اس کا بھی، اس کو اجر اسی کو ملے گا، اور جو کوئی گناہ اور برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر کبھی ہم زندگی میں بھول جائیں تو ہماری غلطی پہ ہمیں پکڑ نہ لیجیے گا، یعنی عین ممکن ہے۔ اور وقتانا، اگر ہم خطا کر لیں پھر بھی ہم، ایک کہ ہم جان بوجھ کے غلطی کر بیٹھے ہیں اور ایک کہ ہم سے غلطی ہو جائے، دونوں حالتوں میں ہمیں پکڑیے گا مت۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ اس طرح بوجھ مت ڈال دیں جس طرح آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا ہے، اور جب آپ نے بوجھ ڈالا تو ان سے بوجھ اٹھایا نہیں کیا۔ اس کی ہم 6-7 مثالیں پڑھیں گے جس سے ہم سب کو اندازہ اور احساس ہوگا کہ کتنے کوئی کم و بیش 8-9 کے قریب بوجھ میں آپ سے ذکر کروں گا جو پہلی امتوں پہ تھے، اللہ نے وہ ہم سب سے اٹھا لیے۔ اب اچھا بتائیے، کیا ہم میں سے کبھی کسی کو احساس ہوا ہے کہ یار ان پہ تو بڑے بوجھ اور بڑی مشقت تھی، ہماری موجیں لگی ہیں؟ احساس ہوا کبھی؟ بہت کم۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں وہ کتنی مشقت میں تھے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے اماں ابا بڑی تکلیف، بڑی محنت مزدوری، بڑی مشقت کرتے رہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے ابا اماں کی محنت مشقت بھی دیکھتا ہے اور پھر اپنی زندگی دیکھتا ہے کہ ہمارے مزے لگے ہوئے، اس کو تو قدر ہوگی۔ اب چونکہ ہم قرآن کو، حدیث کو، ان چیزوں کو کم پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنی مشقت میں تھے اور ہم کتنی آسانی میں ہیں۔ یہ آج کے ہمیں صورت میں یہ بات پتہ لگے گی جس سے ہم سب کے دلوں میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پہ فضل کیا ہوا ہے۔ اور کسی دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا
اس سے بڑا کیا انعام ہے کہ کسی دل میں اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا اچھا گمان ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور خالی شکر نہیں، دلیل کے ساتھ شکر، کہ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اس دلیل پہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایسے شکر گزار بندے کو کوئی شکر سے ہلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ دلیل پہ کھڑا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سب سے درگزر فرمائیں۔ واغفر لنا، ہم سب کو معاف فرمائیں۔ وارحمنا، ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ مولا کے کوئی عربی ڈکشنری کے اندر 12 کے قریب معنی ہیں۔ چچا کے بھائی کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں، امام کو کہتے ہیں، مددگار اور کارساز کو کہتے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ چلنے والے کو کہتے ہیں۔ انت مولانا، آپ ہمارے مالک و مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، لہٰذا آپ ہمیں فتح عطا فرمائیں کافر قوموں کے اوپر۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو دوسری آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جب یہ آیت اتری نا، یہ دوسرا ٹکڑا ہم دیکھیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ کرے گا نا، جو بھی کرے گا، اس کے 2 ہی رزلٹ ہیں، یا اچھا کرے گا یا، اب قرآن نے کہا ہے کہ اگر اچھا کرے گا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور اگر یہ جو بات ہے نا، اس بات نے اصحاب رسول کی سمجھے کہ چیخیں نکلوا دی کہ اچھا کہ کچھ بھی برا ہو گیا تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ بات۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، او بھائیو ساتھیو، یہ آپ کی میری جو موجیں لگی ہوئی ہیں، یہ اس میں بھی صحابہ کرام کی قربانیاں شامل ہیں۔ صحابہ کرام گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم تو بڑی تکلیف میں، بڑے پریشان ہیں۔ میں کیا ہوا میرے صحابہ کرام؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو بھی کچھ اچھا کرو گے اس کا تو تمہیں رزلٹ ملے گا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، جو تم نے کمایا نا اس کا وبال بھی تم پہ ہے، یعنی سزا بھی فل ملے گی اور اجر بھی فل ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تو کیا تم قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے؟ اچھا آپ کا ہمارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نہیں آیت مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایک آیت کسی واقعے کی وجہ سے، کوئی اس کے پیچھے پورا منظر ہوتا ہے، یوں نہیں اترتا قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا آپ کہتے ہو سمعنا وعصینا، جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کو سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، تم کہو سمعنا واطعنا۔ یہ پہلی آیت کے آخر میں دیکھیں، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ جملہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے اس پہ تم کہو یا اللہ آپ نے جو نازل کیا ہے ہم نے اس کو سنا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اب یا اللہ چونکہ ہم سننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے ہمیں معاف فرمائیں، اور آخر ہم نے آپ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے دوسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اے اللہ کے رسول، جو باتیں ہمارے ذہن میں سوچیں آتی ہیں کیا اللہ ان پہ بھی مواخذہ کرے گا؟ اچھا اب حق تو یہ ہے، جس رب نے ذہن دل پورا انسان بنایا اس کا حق ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے دل میں بھی برا جانے، ذہن میں غلط سوچے تو اس پہ پکڑ لے، جس نے بنایا اس کا پورا اختیار ہے بندے کے اوپر۔ جیسے سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، بندو تم چھپا کے کوئی بات کرو یا اونچی آواز میں کرو، اللہ کو تو وہ بھی پتہ ہے جو تم اپنے دلوں میں سوچ رہے ہو۔ اچھا جب اللہ کو آپ کے اور میرے ذہن کی اور دلوں کی باتوں کا پتہ ہے
تو حق تو یہ ہے نا کہ جب ذہن اور دل میں کچھ برا خیال ہے تو اس پہ سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ میرے اللہ کی شفقت اور رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے میری امت پہ فضل کیا ہے، ان کے ذہن میں جو برا خیال آ جائے، کوئی سوچ پیدا ہو جائے، اگر یہ اس سوچ پر عمل نہ کریں، زبان کو حرکت نہ دیں یا ہاتھ کو حرکت نہ دیں، تو میرا رب اس سوچ پہ پکڑے گا نہیں پکڑے گا۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، آمن الرسول بما انزل، یہ نیچے والی پہلی اور یہ اوپر والی دوسری۔ قرآن حکیم کی آیتیں نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آیتوں کو ترتیب دلوایا، صورتوں کے نام رکھے گئے، صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی۔ یہ قرآن جس ترتیب میں ہے نا کہ پہلا پارہ دوسرا پارہ، یہ نازل اس طرح نہیں ہوا، نازل ہونے کی ایک الگ ترتیب تھی، یہ الگ ترتیب سے دیا گیا۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے پورا اختیار تھا کہ آپ اور میں جو بھی سوچتے اس پہ پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن اب میرے رب نے ہم پہ فضل کیا، آسانی کی ہے کہ سوچ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات، ایک بندہ اپنی سوچ کے لحاظ سے نماز کا منکر تھا اور مر گیا، اپنی سوچ کے لحاظ سے کافر تھا، یعنی اسلام کو نہیں مانتا تھا، کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ بالکل پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ سوچ پہ ڈٹا ہے۔ یہ جو سوچ کی معافی ہے، اس سے مراد یہ کہ ذہن میں کوئی خیال آیا، پھر اس نے اس خیال کو رفع دفع کر دیا، ایسی سوچ پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل ہوگا پھر اس کی بڑی سخت اور بڑی شدید پکڑ دکڑ ہے۔ اب دوسری پہلی آیت سے دیکھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو چیزیں اللہ نے نازل کی اور سارے مومن بھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبیوں کے ساتھ مومن بندوں کا ایمان لانا، ان دونوں باتوں کا اکٹھا ذکر کرنا، اس میں ایمان والوں کی عزت ہے کہ نبی بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے، اور یہ شان ہے ایک مسلمان کی، یہ اس کا مقام ہے، اور یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے اقرار کیا اس بات کا، اور میرے رب نے اس اقرار کی وجہ سے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان کے بارے میں ذکر کرتا چلوں، یہ ایمان لانا مسلمان پہ فرض، ضروری، لازم اور ملزوم ہے کہ وہ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، سب پر ایمان لاتا ہو، اور اس ایمان کی بنیاد پہ قیامت کے دن نجات ملنی ہے جہنم سے۔ جس شخص کے دل میں ایک چاول کے، گندم کے دانے کے برابر، یا اگر کم سے کم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ بنیاد ہے اس ایمان کی۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ کہ انسان اپنے دل میں عقیدہ یقین رکھے، زبان سے اقرار کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اور یہ ایمان بڑھتا ہے نیکیاں کرنے سے اور کم ہوتا ہے گناہ کرنے سے، یہ پکا یقین اور عقیدہ رکھے۔ وقالوا سمعنا، اور یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے کہ بندے یہ کہیں وقالوا سمعنا، اللہ جی ہم نے آپ کی بات سنی، واطعنا، اور ہم آپ کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن سننا ہی اس نیت سے کہ اس پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ غفرانک، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور آخر ہم نے آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک شخص کے بارے میں نا، ان کے والد فوت ہو گئے، تھوڑا عرصہ گزرا، ان کے بھائی بھی فوت ہو گئے، قبر پہ کھڑا بھلا کیا کہہ رہا تھا، کہتے یار سارا صبر اللہ نے، ساری آزمائشیں ہم پہ ڈال دی ہیں۔ صحیح ہے یہ جملہ؟ نہیں، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ او بھائی، اللہ نے آپ کے اوپر مشقتیں نہیں ڈالی، پھر شاید آپ نے مشقت والے لوگ دیکھے نہیں اگر آپ اس کو ناشکری سمجھ رہے ہو۔ میں آج خبر پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کتنے سالوں بعد ان کی بہن ملی جا کے، 20 سالوں بعد۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص تم میں سے چاہتا ہے نا شکر گزار بننا، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھے۔ دنیا کے معاملے میں جب وہ اپنے سے نیچے دیکھے گا نا کہ لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں، بڑی بڑی مشقتوں میں، بڑی بڑی تکلیفوں میں پڑے ہیں، اس کو اپنا غم چھوٹا نظر آئے گا، بڑا چھوٹا نظر آئے گا۔ اور پھر
یہ کیسی بات ہے کہ جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، کیا اس نے ہم پہ مشقت ہماری طاقت سے زیادہ ڈالی ہے؟ نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ہے بچوں کو دودھ پلانے کے معاملے میں، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مالدار بندے کو چاہیے کہ اگر اس کو بچے کو دودھ پلوانا پڑے نا، یہ طلاق کے بعد کا مسئلہ ہے، تو زیادہ پیسے دے، غریب کو چاہیے کہ تھوڑے دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ تو زیادہ پیسے والے کے اوپر زیادہ بوجھ، تھوڑے والے پہ تھوڑا بوجھ۔ اور پھر قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بندو اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، جتنی تمہاری طاقت اتنا کرتے چلے جاؤ، جب طاقت اور بس میں ہی نہ رہے پھر فکر نہیں کرنی، اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب لیکن ہم میں سے کون طے کرے گا کہ یہ میری طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز میں نیک نیتی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بندے کی طاقت میں بھی ہو اور بندہ کہے بس یہ اب ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ او بھائی، میں آپ کو اور آپ مجھے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ اس کی طاقت میں تھا یا نہیں تھا، لہٰذا اللہ کسی کے اوپر، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم میں ہی کہیں کمی کوتاہی ہے، جس مشقت، جس بوجھ، جس آزمائش، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں یا میں گزر رہا ہوں، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ حالات، وہ مشقت، وہ پریشانی، وہ آزمائش آپ کے اور میری طاقت کے مطابق ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں سے بلکہ امید کی کرن اٹھتی ہے جب پتہ لگ جائے نا کہ یہ مشقت میرے بس میں ہے، میری طاقت میں ہے، بندہ محنت کرتا ہے نا یار، پھر تو محنت کر کے اچھی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى۔ اور سنو بندو، کسی جان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور سنو کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے گناہ کیا اس کو اپنے بوجھ اٹھانے پڑیں گے۔ اور آگے فوری فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور سنو انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ان قریب ہم اس کی کوشش دیکھیں گے کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس کوشش کے مطابق اس کو جنت یا جہنم، اس کوشش کے مطابق اس کے بہت سارے معاملات سمیٹے جائیں گے۔ اسلام ہمیں عاجز بن کے بیٹھنے کا نہیں کہتا کہ بس حالات سے شکست کھا کے بیٹھ جاؤ، بلکہ کوشش کرنے کا کہتا ہے، ساتھ امید دلاتا ہے کہ ہم آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتے، آپ کوشش کرو، الٹا اللہ کی مدد آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، لہا ما کسبت، کسب کا لفظ کہاں سے نکلا ہے کوئی بتائے گا؟ اردو کا لفظ ہے، بھائی آپ بتائیں، اردو کا لفظ ہے کسب، کسب کمانا سے، کسب حلال، یہ تو ہم پنجابی میں بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ اوندا اپنا کسب سی، یعنی اوندا اپنا کمایا ہوا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے وہ جو اس نے کمایا۔ وعلیہا کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اس پر ہے مکتسبت، جو اس نے کمایا۔ لہا ما کسبت کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اس کے سامنے ہے جو اس نے کمایا، یعنی اچھا رزلٹ۔ وعلیہا مکتسبت، اس کی پیٹھ کے اوپر آ کے گرے گا وہ جو اس نے کمایا، یعنی سامنے والا تو ہوگا اچھا رزلٹ اور پیچھے والا برا رزلٹ۔ ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا ہے، آپ نے یہ علیہا مکتسبت کے لفظ پہ غور کرنا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور یہ یہاں بھی وہی لفظ کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ کس کا کسب ہے؟ تمہارے ہاتھوں کا، جو تم نے کیا ہوتا ہے وہ اس کا رزلٹ ہے۔ اکثر چیزیں تمہارا رب تم سے معاف کر دیتا ہے۔ ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ لینا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا غلطی کرنے لگے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے نشانہ مارنا تھا یہاں سے بیٹھے یہ اسپیکر کو، آپ نے پورا تاک کے نشانہ مارا اور نشانہ لگ گیا اے سی پہ، یہ کیا ہو گئی؟ خطا۔ یعنی آپ خیر کا کام کرنا چاہتے تھے، آپ نے پوری کوشش بھی کی، پوری ہمت بھی ماری، لیکن خیر کی جگہ غلط ہو گیا کام۔
اب اس بات پہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے پکڑ نہ لینا، یعنی کرنا چاہتا تھا ہو نہیں سکا، خطا ہو گئی۔ اور نسیان یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا نفس غالب آ گیا اور آپ نے بہت بڑی غلطی ایویں کر دی چلتے چلتے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر بھول جائیں پھر بھی مت پکڑیے گا، اگر غلطی ہو جائے پھر بھی مت پکڑیے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ہر جملوں کے بعد، یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے بعد صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے؟ آمین، کیا ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یہ جملے کہتا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمیں پکڑ نہ لینا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یہ ہم سے غلطی ہو جائے، جب بندہ یہ جملے کہتا ہے تو اللہ رب العزت آگے اس کو جواب دیتے ہیں کہ یقیناً میں نے ایسا کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری کبریائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی، اور پھر کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ ہے نا دونوں صورتوں میں مماثلت، اور دونوں کے اندر دعا کا انداز ہے۔ آپ جہاں کہیں زندگی میں کسی مشکل میں ہو اس صورت کو لازم و ملزوم بنا لیں، اور مزہ تو تب ہے نا اس ترجمہ کلاس کا، کم از کم سے کم فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی میری زندگی میں آج کے بعد جو بھی کوئی رات گزرے اس رات میں ان دو آیتوں کی تلاوت ضروری ہو۔ میں کہتا ہوں اگر یہ پروفٹ بھی مل جائے نا کسی بندے کو، یعنی پوری ترجمہ کلاس میں ایک حرف بھی سمجھ نہ آئے، صرف اتنی ہی بچت ہو جائے نا کہ اس نے ترجمہ کلاس پڑھی اور اس نے سوچا کہ یار یہ آیت ہے تو میں اب قسم کھاتا ہوں کہ ضرور پڑھوں گا۔ اچھا جو اتنی محنت اپنے اوپر کر لے گا نا اللہ اس کو توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا۔ جس کو یہ توفیق مل گئی یہ ہر دعا جب وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھ پہ فضل کیا۔ مجھے ایک بھائی بتا رہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مفسر قرآن عبدالسلام بن محمد پر رحمہ اللہ علیہ، ساری زندگی بہت قرآن کا کام کیا۔ مجھے ابھی ایک بھائی نے بتایا، کہنے لگے ان کا بیٹا ہمیں ملا، وہ کہتے ہو بھائیو بزرگوں ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ پوری انسانیت نے ایک لائن میں لگ کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہر شخص اکیلا اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اکیلا اسے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ تھوڑا پوچھی جائے گا کہ کس حال میں آئے ہو۔ اب انہوں نے آپ سے اور ہم سے تو یہ کام مشکل ہے نا کہ ہم 2 آیتیں سوتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے۔ کہنے لگے ان کا بیٹا، یہ اس دن پتہ لگے گا جس دن میرا بیٹا میرے بارے میں گواہی دے گا۔ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے کہ کوئی گھر کا بندہ کہے کہ یہ ایسا ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے۔ باقی تو جو میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے کے لیے ہوں اللہ جانے کیا حالات ہیں۔ کہنے لگے ابا جی کو نا سورۃ یوسف سے محبت تھی بڑی، سورۃ یوسف سے محبت ایویں نہیں ہوتی بھائیو، محبت کے لیے بڑے قرینے اور ضابطے ہوتے ہیں کہ کسی چیز پہ دل ایویں نہیں آتا، جس کو سمجھ ہو نا اس کا دل آتا ہے کسی بات پہ۔ اور ہر رات سوتے وقت ضرور مجھے سورۃ یوسف پڑھ کے سناتے اور پھر سوتے۔ اب آپ سورۃ یوسف کھول کے دیکھیے گا کہ کتنی لمبی سورت ہے، کوئی 112 کے قریب اس کی آیات ہے، لمبی صورتوں میں سے ہے۔ یہ تھے عمل والے لوگ جنہوں نے اتنا عمل کیا، میرے رب نے ان کو دنیا میں بھی رزلٹ دیا ہے۔ یہ محترم بھائی صاحب گئے تھے جنازے پہ، ان سے پوچھیں کہ کس طرح لوگوں نے پھر ان کے لیے دعا کی۔ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ کے لیے بڑی مختصر سی مہلت ہے، یہ قرآن کلاسز یہ سب بہانے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے بندے اللہ سے جڑنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہم قرآن کے نا ترجمے کے، یہ قرآن سامنے رکھنے کی ایک وجہ ہے، قرآن حکیم کے ترجمے کے آسان ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہر آیت کا ٹکڑا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ربنا ربنا ربنا، یعنی قرآن حکیم میں ایک جیسا لفظ بار بار آتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ بندہ یاد کر لینا کہ ربنا کا مطلب اے میرے رب، آگے پھر وہی آئے گا، پھر اسے یاد ہوگا، پھر وہی آئے گا، پھر یاد ہوگا، ربنا اے ہمارے رب۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، حمل کا لفظ سنا، حمل معروف لفظ ہے۔ حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹھانا کسی چیز کو، کسی بوجھ کو اٹھانا۔ اب ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل، اچھا اگر یہ تا پہ آپ ہاتھ رکھ لینا تو کیا بنے گا؟
زیر زبر چھوڑ دیں، کیا بن گیا بھائی آپ پڑھیں گے، تا ہٹا دیں، انگلی رکھ لیں، ہم مطلب اٹھانا، اے ہمارے رب مت ہم پہ ڈالیے علینا ہم پر اسرن بوجھ، کما حملتہ جس طرح آپ نے ڈالا علی الذین من قبلنا ہم سے پہلے لوگوں پہ جس طرح بوجھ ڈالا، اللہ جی ہم پہ نہ ڈالیے گا۔ اب دو چیزیں قرآن حکیم میں نا سورۃ الاعراف میں 157 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے اس لیے بھیجے وہ ان سے اسر ہٹاتے تھے۔ اب یہ دو چیزیں، ایک ہے حمل اور دوسرا اسر۔ عربی میں حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھانے کی بندے میں طاقت ہو، اور اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں کہ بندہ اٹھائے اور وہ گر جائے۔ نبی علیہ یاد رہے گا، حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو بندہ اٹھا سکتا ہے، اور اسر اس کو کہتے ہیں جو اٹھائے اور اٹھا نہ سکے گر جائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف 157 نمبر آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھلا کیا کیا ہے؟ جس نبی کی ہم حقیقت بات یہ ہے صرف زبان سے عزت کرتے ہیں، دل و جان سے عزت کوئی نہیں کرتے، اس طرح ان کو کما حق و موصل کوئی نہیں سمجھتے۔ فرمایا کہ میرا نبی وہ ہے جس نے تم لوگوں سے اس طرح کے اٹھائے ہیں، ایسے ایسے بوجھ جن کے تلے تم دبے ہوئے تھے، اس نبی نے وہ بوجھ اٹھا لیے ہیں، تم سر اٹھا کے عزت اور شان سے جی رہے۔ یہ تعارف ہے میرے محمد کا۔ اور وہ بوجھ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی شریعتوں کہ میں آپ کو 4-5 بوجھ بتاتا ہوں جو بوجھ آ کے محمد کریم نے ہم سے ختم کیے۔ ایک بوجھ آپ کا اور میرا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ صبح سحری کرنے کے بعد۔ پہلی امتوں کا روزہ رات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا تھا، اور جس کی آنکھ لگ گئی اس کا روزہ شروع۔ اور وہ جو رات کو چھٹی آپ کو اور ہمیں ملی ہے ان امتوں کو وہ چھٹی کوئی نہیں تھی۔ پہلی امتوں میں اگر آپ کے میرے جسم پہ پیشاب کے قطرے لگ جائیں یا کپڑے پہ لگ جائیں دھو سکتے ہیں نا، صاف ہو جائیں گے۔ پہلی امتوں کا اگر کہیں پیشاب کے قطرے لگتے تو وہ جسم کا حصہ کاٹنا پڑتا۔ یہ ساری موجیں میرے محمد کریم نے لگوائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں کے لیے زمین کا ہر حصہ مسجد نہیں تھا، آپ کے لیے میرے لیے جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم پہ آسانی ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کا کیا علاج تھا؟ صرف قتل، کوئی معافی نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی شے نہیں، قتل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کو۔ اور آپ کی اور میری زکوٰۃ کی کتنی پرسنٹیج ہے؟ پہلی امتوں میں زکوٰۃ 1/4 حصہ تھی۔ ایویں نہیں قرآن نے کہا واقعی الصلاوات زکوٰۃ، بھائی نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ پوچھیں یہاں ہم سب ایک دوسرے سے کتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جتنے نماز پڑھتے ہیں اس سے کم ہی دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں قرآن نے بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ہے، شاید کہ نماز آسان کام ہے، زکوٰۃ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ 1/4 حصہ مال میں سے زکوٰۃ تھی، آپ اور ہمارا 1/4 حصہ ہے۔ اتنا آسان دین لے کے بھی اگر اس پہ ہم عمل نہ کر سکیں۔ اور پہلی امتوں میں غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، کوئی جنگ کے بعد مال لیتا تو وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ آسمان سے آگ آتی وہ سارا مال لے جاتی، پھر مال ان کا قبول ہوتا۔ اور امت محمدیہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کی انی پہ یعنی نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں اور بڑا مال اکٹھا ہوتا ہے اور اس سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہ پہلی امتوں میں یہ آسانیاں نہیں تھی۔ یہ مطلب ہے ان آیتوں کا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یہ آپ اوپر ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ان دونوں لفظوں کا فرق پتہ لگ جائے۔ تحمل حمل سے، علینا اسرن، اسرن کا کیا مطلب ہے؟ گرا دے جو بوجھ، کما حملتہ جیسا آپ نے ڈالا علی الذین ان لوگوں پر، من جو قبل کسے کہتے ہیں؟ پہلے، یعنی میرے سے قبل۔ یہ آسان طریقہ اگر آپ نے ترجمہ سمجھنا نا، قاف بے لام پہ ہاتھ رکھیں، نون الف نا کو چھوڑ دیں، قبل من قبل جو ہم سے پہلے تھے۔ اور نون الف نا کا مطلب میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، کیا مطلب ہے؟ ہمیں۔ اس کی دلیل یہ دیکھیں آیت کے آخر میں وغفر لنا ورحم نہ انت مولا نہ، یا اللہ آپ ہمارے رب ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ تو یہ قبل کا مطلب پہلے، نہ ہم سے، اے اللہ جو ہم سے پہلے تھے، یہ اس کا ترجمہ بن گیا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا
ما لا طاقت لنا بھی، اللہ جی جس کی طاقت نہیں ہے نا اس سے بچا۔ ایک دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ ایسی بیوی سے بچا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ہمیں آتی ہیں ایسی دعائیں؟ نہیں آتی۔ جب نہیں آتی تو پھر ایسے مسائل سے گزر رہا ہے پورا معاشرہ، یعنی ایسی ساری ورائٹی موجود ہے کہ جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دینے والی ایک سے ایک نسل ملے گی آپ کو، محلے چھان کے دیکھو۔ تو چلو ہم اپنے مسائل کو دیکھ کے ان دعاؤں کی طرف آ جائیں کہ یا اللہ اس سے بچائیں۔ اور کتنے بوجھ ایسے ہیں عزیز ساتھیوں، یہ آیتوں کا اثر آپ دیکھیے گا، صرف اس کو مانگنا شروع کریں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دعا کا ایک قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مانگتے ہو نا اللہ کے حضور، دعا قبول نہیں ہوتی لیکن کوئی نہ کوئی مشقت ٹل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت بھاگ جاتی ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ کے دیکھیے کتنی مصیبتیں ایسی ہیں جو آپ کے گلے آ کے پڑنی تھی لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ آپ نے دعائیں مانگی ہیں۔ واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فاطر السماوات والارض، یوسف علیہ السلام کے الفاظ انشاءاللہ سورۃ یوسف میں ہم پڑھیں گے، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو بنانے والے میرے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ جی دنیا میں بھی آپ سے دوستی ہے، آخرت میں بھی آپ سے دوستی ہے، یا اللہ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ، انت مولانا، اللہ جی آپ میرے مددگار ہیں، میرا اور کوئی مولا کوئی نہیں ہے، میرے وارث بھی آپ ہیں، مانگنا بھی آپ سے، دینا بھی آپ نے، بچانا بھی آپ نے، سب امیدیں اور سب توقعات آپ سے جڑی ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، مفسرین نے لکھا ہے یہ آیتیں ان حالات میں نازل ہوئی ہیں جب جنگ بدر، احزاب، دشمنوں کا خوف، مشکل ترین حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے سبق ملتا ہے جب بھائیو مشکل حالات آ جائیں ان کی طرف پلٹ آئیے، اللہ کے حضور مانگیے، گڑ گڑائیے، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی شفقت اور نجات آپ کو اور ہمیں زندگی میں محسوس ہوگی۔ جس کی زندگی کا یہ سٹائل بن گیا، ادھر پھنستا ہے اور ادھر قرآن کی طرف آتا ہے، اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے اوپر مشکلات بھی اس کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔